بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ 12واں مخرج ہے، 12واں مخرج ہے۔ اور آپ کو آج پتہ چلے گا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ فرق چیزوں کے، الفاظ کے فرق ہے۔ ہم آواز الفاظ بہت زیادہ ہیں، ہم آواز الفاظ تو ان کے درمیان ہم تو ایک ہی لہجے میں، ایک ہی انداز میں جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کی درستگی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک ہی آواز میں، ایک ہی طرز میں ان کو پڑھ دیں گے تو چونکہ لفظ لفظ سے بدل گیا، حرف حرف سے بدل گیا ہے، تو اس کے معنی سارے جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے۔ تو 12واں مخرج نوک زبان آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو زبان کا کنارہ ہے، اس کے لیے ہماری اصطلاح میں بولا جاتا ہے نوک زبان۔ ثنایا علیہ آپ کو بتایا تھا، یہ سامنے والے دو بڑے دانت جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ۔ میں یہ اصطلاحیں اس لیے لکھتا ہوں کہ کوئی بھی آپ تجوید کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی لیتے ہیں تو وہاں پر یہی الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہوتے ہیں، تو میں اس لیے لکھ دیتا ہوں کہ آپ جب وہاں سے پڑھیں تو آپ کو اس چیز کی سمجھ ہو۔ اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آخر میں ایک کتاب تجوید کے حوالہ سے تمام لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے، تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ قرآن پاک کے تلفظ کے بارے میں علم ہو سکے۔ نوک زبان اور ثنایا علیہ کے کنارے، یعنی یہ علیہ کنارے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کنارے۔ نوک زبان اور ثنایا علیہ کے کنارے، یہاں سے ہم سین اور ثا دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، ثا کو سین ہی زیادہ بولتے ہیں ثا کا، کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے لیے جو تردد کرنا پڑتا ہے تو وہ ہم سین کی ہی آواز اس کو بھی دے دیتے ہیں، یعنی لفظ ہم نے حرف کو ہی بدل ڈالا۔ اسی طرح رال، ہم رال کو کیا پڑھتے تھے؟ زا۔ ہماری جو ٹیون ہوتی ہے، جو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زا۔ رال اور زا اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، ایک جیسی ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ اس کو موٹا پڑھنا ہے، ہم وہ کو اگر پڑھ بھی دیں یا تو زا کی آواز دے دیں یا پھر زال کی۔ اس میں موٹا کرنے کا جو صفت استعلاء ہے، ضروری صفات میں سے ایک صفت ہے، اتفاق بھی بلکہ پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ موٹے حروف پڑھے جانے والوں میں سے ایک ہے وہ زبان تھوڑی نیچے بھی لگ جائے گی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کے نیچے بھی اگر علماء لکھتے ہیں کہ اگر پیچھے نہیں لگتی ثنایا علیہ کے کناروں کے، تو اگر نیچے بھی آپ لگا کے اس کو صحیح طرح سے ادا کریں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ سیٹی آواز ہے، یہ دیکھیں نا سیٹی کی آواز آتی ہے، اب تھوڑی زبان لگائیں گے تو پھر سیٹی آواز نہ آئے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی بھی مخرج کو آپ نے چیک کرنا ہو کہاں سے حرف ادا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ حمزہ لگا کے اس حرف کو آپ کیا کریں؟ ساکن کر دیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حرف یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ صرف ہوا اندر سے باہر نکلے، سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، صرف ہوا جو ہے وہ اندر سے باہر نکلے، باقی سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ فا زبر فا، فا زبر فا، ہاں جی، اس کے نیچے مثال لفظوں میں ثلاثہ، ثلاثہ۔ اب ثلاثہ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات پورا حرف ہی ہم نے سین سے بدل ڈالا تو اس کا سارا جو معنی ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ ثلاثہ، ثلاثہ، فا زیر سی، آثمین، نہیں یہ دیکھ لو ابھی تک زیادہ سیٹی کی آواز آ رہی، آثمین۔ جب میں اسپیکر میں بولوں تو ایسے سیٹی کی آواز آئے گی، جب سیٹی کی آواز نہیں آ رہی تو میں ٹھیک بول رہا ہوں، آثمین، آثمین۔ فا پیش خو، میراث، میراث۔ حمزہ فا زبر اف،
جی یہ پریکٹس، یہ سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے حرف کی اور اس کو ٹھیک کرنے کا، اس کو درست کرنے کا، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اس، اف مارا، نہیں سیٹی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، اف مارا، ہوا نکلے اندر سے، صرف سین کی آواز، سیٹی آواز نہ پیدا ہو، اف مارا، اف مارا، مثلو، نو مثلو، 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 حمزہ سا پیش اس، نثنی، 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 حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اسا، 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 حمزہ سا زبر اس، سا زیر سی، اسی، حمزہ سا زبر اس، سا پیش سو، اسو، اور لفظ میں اس کی مثال وَبَثَّ، جی جب یہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ جب قرآن پاک پڑھ اس طرح کے حرف اکٹھے آ جائیں تو آپ نے کیسے ان کو بولنا ہے۔ وَبَثَّ، 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 جی ذال زبر ذا، جی لفظ میں ذَكَرَ، بریک، ذَكَرَ، ذَكَرَ، ذال زیر ذی، لفظوں میں اس کی مثال اذین، اذین، ذال پیش ذو، ذریتی، جی ہم دعا بولتے ہیں تو اس میں ذریاتی بول دیتے ہیں، ذریاتی بولیں گے تو وہ سارا ہمارے ایک تو مشدد، اس کو دو دفعہ ہی نہیں بولا شاد کو، تو لفظ ہی سارا ہم چینج کر دیتے ہیں، تو لفظ کیا ہے؟ ذریتی، ذریتی، جی حمزہ ذال زبر ال، یذہب، نہیں یذہب، حمزہ ذال زیر اذ، اذہب، اذہب، ہا کو ہم نے پڑھ لیا اور با حروف قلقلہ میں ہم نے ابھی اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس میں بھی با ساکن میں قلقلہ ہوتا ہے۔ اذہب، حمزہ ذال پیش اذ، اذکر، اذکر، جی حمزہ ذال زبر اذ، ذال زبر ذا، اذ، حمزہ ذال زبر زیر اذ، حمزہ ذال زبر اذ، ذال زیر ذی، اذی، حمزہ ذال زبر اذ، ذال پیش ذو، اذو، جی کذبت، نہیں کذبت، کذبت، سختی کی آواز آ رہی، کذبت، یہ نرمی کے ساتھ ادا، یہ صفت رخاوت لکھے یعنی نرمی، اور استفعال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بریک، یہ ہر روز تقریباً یہ لکھی جاتی ہیں۔ جو ضروری صفات میں نے کہا تھا کہ وہی میں ذکر کروں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے، نرمی کی اور بریک، نرمی اور سا اور ذال یہ دونوں نرمی کے ساتھ اور بریک ادا ہونے والے حروف میں سے ہیں۔ اب ذو، ذو زبر ذو، ظاہر، اور یاد رکھیں جو جتنے بھی ہم موٹے حروف پڑھتے ہیں پہلے بھی بتایا کہ ان میں اکثر ہوتا ہے کہ ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، جب ہونٹ گول ہوں گے تو واو کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، زوا، جیسے ہم بولتے ہیں عام پڑھے ہیں تو اس وقت کیا بولیں گے؟ زوا بول دیتے ہیں، زوا میں واو کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ یہاں پہ واو کہیں نظر نہیں آ رہا، تو یہ لفظ کیا ہے؟ حرف کیا ہے؟ وہ،
سر موٹے روح کو ادا کرتے ہیں. سمپل سا کلیہ یاد رکھیں کہ ہونٹ اوپر کی طرف کھلتے ہیں، ایسے ایسے ہونٹ اوپر کی طرف کھلیں گے. وہ زبر وہ ہرا وہ زیر لی ظلال وہ پیش ظلمات حمزہ وہ زبر او یظلم ہو موٹا یظلم حمزہ وہ زیر ایو حافظ ہا کی ہم نے پریکٹس کر لی ہے. حافظ حمزہ ذا وہ پیش مظلمون مظلمون. یہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر تعلق کی طرف بلند ہوگی، جس کی وجہ سے یہ حرف جو ہے موٹا ہوگا. حمزہ وہ زبر او وہ زبر وہ او وہ حمزہ وہ زبر او وہ زیر لی او لی حمزہ وہ زبر او وہ پیش او وہ. جی لفظوں میں اس کی مثال ہے یعظم وہ یعظم. آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کو سیکھتے ہوئے ایک دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں تو کتنی مشکلات کا سامنا، جو خاص کر جو لفظ جن کے لیے زیادہ تردد کرنا پیدا واقعی ہی مشق کریں گے تو وہ ادا ہوں گے. یعنی جیسے وہ رال کی تھوڑی سی مشق کریں گے تو ٹھیک ہو جائے، سا کی بھی تھوڑی مشق کریں گے تو وہ ٹھیک ہو. مشق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار اس کو کم از کم 10 بار تو اس کو دہرانے کی کوشش کریں. تو جو اس کے اندر جو صفات پائی جاتے ہیں جنہیں صفات لازمہ کہتے ہیں، جو ضروری اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے کہ رخاوت یعنی نرمی کے ساتھ ادا ہونے والا، استعلا موٹا، اور اتباع کا مطلب ہے بہت زیادہ موٹا. 4 حروف میں نے بتائے تھے، صاد غاد طا ظا. یہ اتباع کے میں جو لازمی صفات میں سے صفت ہے وہ یہ پائی جاتی ہے. استعلا موٹا ہوتا ہے، صرف موٹا کہہ لیں تو اتباع کا مطلب ہے بہت زیادہ ان کو موٹا پڑے جانے والے 4 حروف ہیں جن میں اہتمام کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. اب یہ فرق جو میں نے لکھا ہے، ہمارا جو ادا ہونے والا حرف ہوتا ہے زیادہ ہماری زبان سے جو نکلتا ہے، ذال کے بجائے ہم کس کو بول دیتے ہیں؟ زا کو. کس کو بول دیتے ہیں؟ زا کو. ہم سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی اس کو پڑھ دیتے ہیں. اسی طرح سا کا اہتمام کرنے کے بجائے ہم کس کی آواز دے دیتے ہیں؟ سین کی. سین ہی ہم اس کو بھی ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ سا اس کا ایک علیحدہ مخرج ہے، ایک الگ جگہ سے ادا ہونے والا، اور سین کا ایک اپنا مخرج ہے، وہ سیٹی کی آواز دیتا ہے. اسی طرح وہ یہ موٹا پڑھا جانے والا ہے، اگر ہم اس کو پڑھ دیں یا تو ذال کی آواز دے دیتے ہیں، ہم کوئی موٹا نہیں پڑھیں گے، یا پھر ہماری آواز اسی طرح زا کی ہی آواز ہم جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو یہ فرق آپ دیکھیں، 3 جو حرف ہیں ہم نے ان کو 3 حروف سے جو ہے وہ ہم نے بدل ڈالا، چینج کر ڈالا. تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن پاک میں نے پہلے بھی بتایا تھا فضیلت میں کہ قرآن پاک کو اسی طرح تلاوت کرنا چاہیے جس طرح قرآن کا نزول ہوا ہے، نہ کہ ہم اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں، اپنی جو ہماری زبان ہے اس میں. ٹھیک ہے، قرآن پاک کو، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھو، جس طرح وہ خوبصورت آواز میں، انداز میں، تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو انسان جہاں پہ دوسری چیزوں پہ محنت مشقت کرتا ہے تو اس پہ بھی تھوڑی سی، صرف آدھے گھنٹے سے بھی کم آپ اگر اس کی پریکٹس کریں. تو میں لیکچر اسی لیے یہ جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ وہاں سے دیکھ لیں دوبارہ کہ ہم نے ایسے اس کی پریکٹس کی تھی اور ایسے ہمیں بتایا گیا تھا.